بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار شریعت حصہ اول کا درس چل رہا ہے۔ ایمان و کفر کا بیان چیپٹر سے عقیدہ نمبر 4 بیان کیا جائے گا۔ عقیدہ نمبر 4 میں بتایا گیا کہ یا تو بندہ مومن ہوگا یا کافر۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کے متعلق کہیں کہ یہ نہ مومن ہے نہ کافر۔ یعنی اگر کوئی شخص اسلام کی حقانیت کا اقرار کرتا ہے اور اس سے کوئی کفر بھی سرزد نہیں ہوا تو ہم انہیں مومن کہیں گے، اور اگر اسلام کی حقانیت کا انکار کرتا ہے یا اس سے کوئی کفر سرزد ہوا تو وہ کافر ہے۔ ایمان و کفر کے درمیان کوئی شے نہیں، یا بندہ مومن یا کافر۔ ایک فرقہ زمانہ ماضی میں گزرا جو ایمان و کفر کے درمیان واسطہ بتاتا تھا اور اس بات کا قائل تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے نہ بندہ مومن ہو نہ کافر ہو۔ بہرحال وہ فرقہ ختم ہو چکا۔ عقیدہ نمبر 4، ایمان و کفر میں واسطہ نہیں، یعنی آدمی یا مسلمان ہوگا یا کافر، تیسری صورت کوئی نہیں کہ نہ مسلمان ہو نہ کافر۔ آگے نفاق کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ نفاق کسے کہتے ہیں۔ مسئلہ: نفاق کے زبان سے دعوی اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار، یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے۔ یعنی نفاق کیا ہے؟ بندہ زبان سے تو اسلام کا اقرار کرے، دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دل سے اسلام کا انکار کرے، یہ نفاق ہے۔ نفاق بھی کفر ہی ہے۔ دیکھیے، ہمیں تو نہیں پتہ کہ کسی کے دل میں کیا ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا جاتا تھا۔ لہٰذا کچھ لوگ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نام سے مشہور تھے کہ یہ منافق ہیں۔ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے، اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا، یعنی قرآن نے بتا دیا کہ یہ منافق ہیں۔ نیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرما دیا کہ یہ منافق ہے۔ یعنی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تو وحی نازل ہوتی تھی، لہٰذا آپ بتا دیتے تھے کہ یہ منافق ہے، آپ کو پتہ تھا، لیکن ہمیں تو پتہ نہیں کہ کسی کے دل میں کیا ہے، لہٰذا ہم کسی کو منافق کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو لہٰذا ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کی باتوں سے، اس کے کام سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے، پھر تو ہم اسے منافق کہہ سکتے ہیں۔ آگے فرمایا، اب اس زمانے میں کسی خاص شخص کی نسبت قطع کے ساتھ، یقین کے ساتھ منافق نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے زمانے میں جو دعوی اسلام کرے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک اس سے وہ قول یا فعل جو منافی ایمان ہے نہ صادر ہو۔ یعنی ہم اسے مسلمان ہی کہیں گے، جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں ہم اسے مسلمان ہی کہیں گے۔ ہاں، اگر کوئی منافی ایمان کام بات اس سے ظاہر ہو جائے جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹا ہے، تب تو ہم اسے منافق کہہ سکتے ہیں۔ آگے فرمایا، البتہ نفاق کی ایک صورت، ایک شاخ،
اس زمانے میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے تو دعوی اسلام کے ساتھ ضروریات دین کا انکار بھی کرتے ہیں۔ یعنی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن پھر وہ ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، لہذا وہ بھی منافق ہیں۔ زبان سے تو اسلام کے سچے ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، پھر منافی ایمان کام بھی کر رہے ہیں، لہذا وہ بھی منافق ہیں، کافر ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔